بلوچوں نے جب بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان لوگوں نے ہتھیار اٹھایا. رومیوں میں آہستہ آہستہ اس حد تک پہنچ گیا. اور خاص طور پر نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت کے بعد ہمارے نوجوان جو ہے نا سارے پہاڑوں پہ چلے گئے اور ان لوگوں نے بندوقیں اٹھائی. جی یہ جو محرومیاں ہیں یہ ایک دن کا پیداوار نہیں ہے, یہ ڈیکیڈز کا پیداوار ہے. تمام سٹیک ہولڈرز نے آپ کو ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ جا کے جو ہے جتنے پہاڑوں پر بلوچ سردار ہیں ان سے بات کریں اور آپ کی بات چیت ہوتی ہے اور بقول آپ کے 80% تک جو ہے وہ معاملات تقریباً حل ہونے کی طرف سے. پھر سر کیا ہوتا ہے ایک دم کہ وہ اس طرف معاملہ نہیں بڑھتا؟ ایک حد تک وہ راضی ہو گئے, لیکن جو میں نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو رائے تھے, ایک کمپرومائز کرنے کا, ایک لڑنے کا. تو لڑنے والے حاوی ہو گئے, اس لیے میں نے جتنا خواری کی وہ مفت میں گیا. بی ایل اے کی طرف سے کچھ یہاں سے پنجاب سے جانے والے مزدور ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے. جو عام مزدور ہے چاہے پنجابی ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے پختون ہو, چاہے بلوچ ہو, جو بھی مارتا ہے وہ قابل مذمت ہے. سر بلوچستان کے حالات خاص طور پہ پنجاب کے عوام, خاص طور پہ پنجاب کی یوتھ کو ان حالات سے جو ہے وہ آگاہی نہیں ہوتی. ہمیں تو یہی آج تک سبق پڑھایا جاتا رہا کہ نہیں وہاں پہ باغی ہیں, وہاں پہ غدار ہیں, تو ان سے نپٹنا ضروری ہے. کیونکہ آپ تو بالکل گراس روٹ لیول سے پولیٹکس کرتے ہوئے آئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اصل حالات کیا ہیں, عوام کیا سوچتے ہیں. بلوچستان کے مسائل پر سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کیونکہ جو جمہوری حقیقی لیڈر ہوتا ہے وہی شاید حل دے سکتا ہے, تو آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی یہ جو محرومیاں ہیں یہ ایک دن کا پیداوار نہیں ہے, یہ ڈیکیڈز کا پیداوار ہے. اور اس وقت مختلف اوقات میں بلوچوں نے جب بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان لوگوں نے ہتھیار اٹھایا ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو وجہ ہے ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. فرض کریں بلوچستان میں سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو رائٹ آف ووٹس نہیں ہے. بالکل, وہ وہ دیتا ہے کسی اور کو, کامیاب کوئی اور ہوتا ہے. دوسرا جو ہے نا ہماری جو وسائل ہیں جسے ہم کہتے ہیں سائل اور وسائل, اس پہ ہماری حاکمیت نہیں ہے. ہماری تمام وسائل ختم ہو گئے ہیں اور بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا ڈیرہ بگٹی میں 57 میں گیس نکل آتا ہے, لیکن اس وقت ڈیرہ بگٹی پاکستان کی سب سے زیادہ پسماندہ ڈسٹرکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بلوچستان کے عوام ان کے نمائندے, ہم نے کہا وہ نمائندے نہیں ہیں, تمہارے نمائندے ہیں. بالکل, اگر بلوچستان کے صحیح نمائندے آ جاتے تو بلوچستان کو دل و جان سے جو ہے ترقی کر دے کے پاکستان کے ساتھ جوڑ جاتے تھے, اس وفاق کے ساتھ جوڑ جاتے تھے. لیکن وہاں چونکہ صحیح آپ کے نمائندے نہیں آتے ہیں تو یہ محرومیوں میں آہستہ آہستہ اس حد تک پہنچ گیا. اور خاص طور پر نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت کے بعد ہمارے نوجوان جو ہے نا سارے پہاڑوں پہ چلے گئے اور ان لوگوں نے بندوقیں اٹھائی. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ ویو اینٹی فیڈرل یا اینٹی پاکستان ویو زیادہ بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ؟ خاص طور پر اس الیکشن میں نوجوانوں کو بہت مایوس کیا ہے. جی جی, اگر ایک دو ایسے الیکشن ہو جائے تو کم از کم میں کہتا ہوں بلوچ علاقوں میں الیکشن نہیں ہوں گے, کوئی ووٹ دینے کے لیے نہیں آئے گا. سر آل پارٹی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے آپ کو ایک مینڈیٹ دیا کہ آپ جا کے جو ہے جتنے پہاڑوں پر بلوچ سردار ہیں ان سے بات کریں اور آپ کی بات چیت ہوتی ہے. اور بقول آپ کے جو میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز میں سنا کہ 80% تک جو ہے وہ معاملات تقریباً حل ہونے کی طرف سے. پھر سر کیا ہوتا ہے ایک دم کہ وہ اس طرف معاملہ نہیں بڑھتا؟ کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی رکاوٹ تھی یا کوئی اور سٹیک ہولڈر ایسا تھا جو خیال میں جو مجھے اختیار دیا گیا, میں نے جب بات کی تھی تو جو ہمارے نوابزادہ برہاندک بگٹی تھے اس نے ہمیں کافی عزت دی, احترام دیا, ہمارے ساتھ بات کی. خان عبدالقلات صاحب نے جو ہمارے وفد گیا اس کو بہت عزت دی. ایک حد تک وہ راضی ہو گئے, لیکن جو میں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو رائے تھے, ایک
کمپرومائز کرنے کا، ایک لڑنے کا، تو لڑنے والے حاوی ہو گئے. اس لیے میں نے جتنا خواری کی وہ مفت میں گیا. یہ کہ اس وقت کے آرمی چیف صاحب مذاکرات کے حق میں تھے یا مخالف تھے سر؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اس کے حق میں تھے. یعنی کہ آرمی چیف صاحب کو بائی پاس کر کے اس کو سبوتاژ کیا میں گیا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ود ان اسٹیبلشمنٹ 2 اوپینین تھے. سر اگر آج بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی جتنے بھی مایوس لوگ ہیں، جتنے مایوس لیڈرشپ ہے، ان کو ایک قومی دھارے میں دوبارہ لایا جا سکتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بالکل لایا جا سکتا ہے اگر بلوچستان کے عوام پہ آپ بھروسہ کریں، بلوچستان کے نوجوانوں کو آپ آن بورڈ لے لیں، بلوچستان میں جاب اپرچونٹی پیدا کر دیں، بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے عوام کو دے دیں، بلوچستان کے عوام کو امپاور کریں کہ وہ جس کو ووٹ دے گا وہ پارلیمنٹ میں جائے گا، بلوچستان کے پارلیمنٹ کو ڈمی نہیں بنائیں، اور بلوچستان کو اسلام آباد سے ڈیل نہیں کریں، بلوچستان کو پولیٹیکلی ڈیل کریں، اسٹریٹجیکلی ڈیل نہیں کریں. اس وقت بلوچستان کو اسٹریٹجیکلی ڈیل کر رہے ہیں، پولیٹیکلی ڈیل نہیں کر رہے ہیں. سر مہارنگ بلوچ پنجاب آتی ہیں، اسلام آباد آتی ہیں، ان کا پنجاب کے عوام کی طرف سے بہت شاندار استقبال کیا جاتا ہے، پھر وہ واپس جاتی ہیں، ان کی بات نہیں سنی جاتی، ریاست ان کی بات نہیں سنتی. ان کا مدعا جو مسنگ پرسنز پہ ہے، ایک تو آپ اس مدعے کو کیسے دیکھتے ہیں مسنگ پرسنز والے کو؟ اور سر اس کے ساتھ جب وہ واپس جاتی ہیں اس کے بعد بی ایل اے کی طرف سے کچھ یہاں سے پنجاب سے جانے والے مزدور ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، یہ اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے تاکہ پنجابی اور عام بلوچ جو ہے، کیونکہ عوام کا تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا کانفلکٹ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد اس وقت بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو ریاست کو کسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. جس کو اریسٹ کرتے اس کو تانے میں رکھے، جیلوں میں رکھے، یونیورسٹی میں گیٹ کرے، جو بے گناہیں چھوڑ دے، جو بے گناہ نہیں ہیں ان کو سزائیں دے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جی آپ لے کے جو ہے نا ان کو غائب کر لیتے ہیں، اور جب کہے گا کہ لاپتہ افراد ہیں، کہ آپ لاپتہ افراد تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو سارے جو ہے نا پہاڑوں پہ ہیں. تو یہ فیکٹ ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے. باقی جہاں تک دیکھیں نا، جو عام مزدور ہے، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پختون ہو، چاہے بلوچ ہو، جو بھی مارتا ہے وہ قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کو مارنا قابل مذمت ہے. کیونکہ سر آپ کی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کے منشور میں سیکولر پارٹی جن کے قرار دیا گیا کہ ایک سیکولر پارٹی ہے جو مذہب کی بنیادوں پر، قومیت کی بنیادوں پر لڑانا نہیں بلکہ جوڑنے کی بات کرتی ہے. آپ کی پارٹی کو اگر موقع ملتا ہے، نوجوان آپ کے ساتھ ملتے ہیں، بلوچستان کے نوجوان تو آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی جب آپ کو یہ دیکھا جائے تو کیونکہ پنجاب میں بلوچستان کی جو صحیح آوازیں ہیں ان تو اس طرح سے کلیئرلی نہیں پہنچایا جاتا. پنجاب کے لوگوں کو اس طرح سے کلیئر ویژن نہیں ہے، ان کو جو ریاستی بیانیہ ہوتا ہے وہ پڑھا دیا جاتا ہے، وہ اسی پر لبیک کہتے ہیں. آپ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے نوجوانوں کو کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں ریاستی جو میڈیا ہے وہ ایک نفرت کی فضا پیدا کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو راڑا شام میں 20 مزدور شہید ہو گئے، اسی رات کو بولان میں 4 ہمارے دوست وہ بھی شہید ہو گئے. کلات میں 6 پولیس والے اور 4 سیولین جو سب بلوچ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. لیکن میڈیا نے ان 20 کا نام لے لیا، وہ جو 14 تھے ان کا نام نہیں لیا. تو اس سے ضرور جو ہے نا وہ نفرتی پڑے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی بلوچستان میں اس وقت کلات میں جو مارے گئے، بولان میں جو مارے گئے، راڑا شام میں جو مارے گئے، وہ تمام قابل مذمت ہے، لیکن ان لوگوں نے اس طرح نہیں کی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نوجوانوں کو اس پورے پاکستان میں، صرف اگر میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا، ایک مایوسی ہے سسٹم سے، پہلی بار سسٹم اگر میں اپنے تجزیے کی بات کروں کھل کے یعنی کہ سامنے آیا ہے، ایک طرح سے ننگا ہوا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح جمہوری اقدار کو پنپنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ سر اس کا طریقہ کار پی ڈی ایم کی آئین تھا، اس پہ ہماری پارٹیوں نے کمپرومائز کی.
اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے اندر رہ کے اپنا ذمہ داری پوری کرنی ہے، لیکن آج اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ پہ حاوی ہے۔ دوسری بات، ہماری جو تمام سسٹم ہے وہ پولرائزڈ ہے۔ جوڈیشری میں پولرائزیشن ہے، پولیٹیشین میں پولرائزیشن ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، اسٹیبلشمنٹ ورسز پولیٹیشینز۔ یہ جب تک یہ کنفلکٹ رہیں گے، ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو بھی طاقت ہو، وہ دیکھیں، جب تک آپ پارلیمنٹ کو سپریم نہیں سمجھیں گے، جوڈیشری کو سپریم نہیں سمجھیں گے، وہ کیسے، وہ کون سی سماج ہے جو ترقی کرتے ہیں جہاں پہ عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو؟ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیں اب پنجاب میں جو کچھ ہوا باقی جگہوں پہ ہوا، اب عوام اگر اس طرح عوام کے ووٹ پہ ڈاکا جائے، ہمارے ہاں تو اکشن ہوا ہے، کوئی ووٹ نہیں ہو، جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے وہی آ گیا ہے۔